بیان بھی سماعت کر لیں۔ 28 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء ایک عظیم الشان عرس حضرت حضور غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منعقد ہو رہا ہے بمقام جامعہ مسجد قاضیاں والا میرا۔ وہاں خصوصی خطاب ہوگا مخدوم پیر عابد حسین شاہ نورانی نقشبندی صاحب چنیوڑ سے آپ تشریف لائیں گے۔ تمام احباب سے التجا ہے کہ آپ تمام احباب اس نورانی اور وجدانی محفل میں تشریف لائیں اور قلوب و اذہان کو منور کریں۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اب میں کسی بھائی کی بائک کی چائے بھی کسی کی ہو تو وہ لے لے۔ اب میں انتہائی مختصر وقت آپ کا لوں گا، اس کے بعد میں مائک قبلہ مفتی صاحب کے حوالے کروں گا، تھوڑا سا کلام پڑھوں گا۔ غوث پاک کی منقبت ہے، لکھتے ہیں شاعر کیا خوبصورت لکھتے ہیں کہ معاشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، معاشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے، معاشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں، اور خیر الورا کی آل ہیں مولا علی کے لال، خیر الورا کی آل ہیں مولا علی کے لال، خیر النساء کے نور نظر غوث پاک ہیں۔ کون خیر النساء؟ کون سیدۃ النساء؟ وہ خیر النساء جس کے بارے میں کریم آقا خود ارشاد فرماتے ہیں انا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ اے دنیا والو میری اس شہزادی کو عام شہزادی نہ سمجھنا، بلکہ یہ تو وہ شہزادی ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کون خیر النساء؟ جس کے بارے میں آقا خود فرماتے ہیں فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ اے دنیا والو سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد رسول اللہ کو ناراض کیا۔ کون سیدہ فاطمہ؟ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ندا دینے والا ندا دے گا خُدُّوا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَمُرَّ الْفَاطِمَةَ الزَّهْرَاء۔ اے قیامت والوں، اے اہل معاشر، اپنی آنکھیں جھکا لو، مصطفیٰ کی شہزادی گزر رہی ہے، اپنی آنکھیں جھکا لو۔ جس دنیا میں جس شہزادی کا چہرہ کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، مجھے بتائیے خدا کی غیرت یہ کب گوارا کر سکتی ہے کہ کل معاشر کا دن ہو اور شہزادی کا چہرہ کوئی نامحرم دیکھے۔ وہ فاطمہ الزہرا جس کے بارے میں آقا نے کہا اے فاطمہ جس نے تجھے ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا، اور جس سے تو خوش ہو گئی اس سے عرش پہ خدا خوش ہو گیا، فرش پہ مصطفیٰ خوش ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت لکھتے ہیں کیا خوبصورت کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہدہ عابدہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں بلا تاخیر نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں شاگرد رشید جناب شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے منبع شفقت ابشار علم و حکمت کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ تمام احباب ہاتھوں کو بلند کر کے خوبصورت سے بآواز بلند ان کا استقبال کیجئے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ بھیرے کی عوام ابھی تک سوئی نہیں بلکہ جاگ رہی ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے، نعروں کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے، جو نہیں بولے وہ بھی بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ جناب مفتی محمد ارشاد حسین۔ مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بیس تھوڑی اونچی کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلى آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ ایکو تھوڑی سی کم کریں تاکہ پھر ہم یکسوئی سے ساری توجہ ادھر رکھیں اور آپ بھی ادھر ہی رکھیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام سادات گرامی قدر، علماء ذی وقار، مہمانان گرامی، منتظمین محفل، حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انتظام و انصرام اور ہم سب کی حاضری اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں انجمن غوثیہ کے تمام عہدیداران اور کارکنان کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اس بابرکت محفل عرس کے اندر دعوت دی، چند کلمات کہنے کا موقع دیا۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت بھی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور پھر مجھے جو ہمارے عزیزم ڈاکٹر حافظ ذوالنورین صاحب نے سادات گرامی کی خواہش اور پیغام پہنچایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں حاضری دوں، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ سادات گرامی کی نسبت اور پھر حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سرزمین کا حوالہ، یہی نسبتیں میرے لیے کافی تھیں کہ میں یہاں پر حاضر ہو کر کچھ سبق سناؤں اور چند کلمات عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان سعادتوں کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ موقع کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے زندگی اور موت کا ایک نظام وضع فرمایا۔ جس انسان کو بھی اس نے زندگی عطا کی ہے، اسے موت کے دروازے سے بھی گزرنا ہے، یا یوں کہیے کہ جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے اس نے قبر کا پیٹ بھی دیکھنا ہے، یا یوں سمجھیے کہ جس نے اس دھرتی پر، زمین پر، مٹی پر چل پھر کے دیکھا ہے
اس نے تہے خاک پھر اپنے رب سے ملاقات کا انتظار بھی کرنا ہے۔ لہٰذا ہر ایک کے لیے مقدر ہے موت، چاہے کافر ہو یا مومن، مومنین میں سے چاہے متقی ہو، اولیاء ہوں، ابدال ہوں، اقطاب ہوں، اغیاث ہوں، ہر ایک کے لیے موت ہے۔ حتیٰ کہ موت کے دروازے سے تو انبیاء کرام کا بھی گزر ہوا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امر ربی پر لبیک کہا۔ مگر اس بات سے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جب ہر ایک کے لیے موت ہے تو پھر سبھی برابر ہوئے۔ بھئی نہیں، پہلی بات تو درست ہے، والیوم تھوڑا سا اونچا کر، پہلی بات تو درست ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے موت کو مقدر فرمایا، ہر ایک کے لیے موت ہے، ہر ایک نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ پھر سب نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے تو سب برابر ہو گئے، یہ نتیجہ فاسد ہے۔ موت کے دروازے سے گزرنے والے سبھی برابر نہیں ہوتے، اور سبھی برابر نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کسی پر موت آتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، کسی پر موت آتی ہے تو وہ امر ہو جاتا ہے۔ کسی پر موت آتی ہے تو موت اس کا نام مٹا دیتی ہے، اس کا ذکر بھی مٹا دیتی ہے، حتیٰ کہ ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کئیوں کو مجرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن کئیوں پر موت آتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مہمان اعزاز بنا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ جنت سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے لیے پھول اور ہار لے کر آتے ہیں، اور انہیں جھرمٹ کی شکل میں اللہ کا ایک مہمان بنا کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو گویا موت تو ہر ایک پر آتی ہے، مگر موت کسی کو مٹا دیتی ہے اور کسی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہر ایک کی موت آتی، لوگوں کی بولی بھی مختلف ہو جاتی۔ کسی کی موت پر آپ اور میں کہتے ہیں فلاں مر گیا، کسی کی موت پر ہم کہتے ہیں فلاں کا وصال ہو گیا۔ بھئی اب یہ کہاں لکھا ہے فرق؟ کیا یہ کسی کے ماتھے پر لکھا ہے یہ مرے تو موت ہے، یہ مرے تو انتقال ہے، یہ مرے تو وصال ہے، یہ مرے تو یہ لفظ استعمال کرنا، یہ مرے تو یہ لفظ استعمال کرنا؟ کیا کسی کے ماتھے پر لکھا ہے؟ کیا کسی کی برادری پر منحصر ہے؟ کیا کسی کے نام پر منحصر ہے؟ کیا کہیں سے کوئی ڈگری ملتی ہے کہ جس کے پاس وہ ڈگری ہو تو اس کی موت موت ہے، ڈگری اعلیٰ ہو تو موت وصال ہے؟ یہ فرق کہاں سے پڑا؟ دوستو، وصال کا معنی ہے ملاقات، وصال کا معنی ہے ملاقات، محبوب سے مل جانا، محبوب کو پا لینا، محبوب کو حاصل کر لینا، محبوب تک پہنچ جانا، محبوب کے قدموں میں پہنچ جانا، اسے کہتے ہیں وصال۔ تو وصال ہے ملاقات کا نام۔ اس لیے دوستان محترم، موت اسی کی وصال بنتی ہے جس نے زندگی ہجر محبوب کے اندر گزاری ہوتی ہے۔ اگر زندگی یار کے ہجر میں نہیں گزری، محبوب کے ہجر میں نہیں گزری، اس کے فکر میں اور ذکر میں نہیں گزری، اگر زندگی میں غافل رہا، نہ کبھی محبوب کا پتہ کیا، نہ پتہ لیا، نہ پتہ جانا، تو پھر اسے موت آتی ہے تو مر جاتا ہے۔ اور جس کو زندگی ملی لیکن اس نے دن اور رات گزارے محبوب کی جستجو میں، لمحہ لمحہ گزارا محبوب کی تلاش میں، محبوب کی رضا کے لیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا اور جاگنا، اس کا چلنا اور پھرنا، اس کا قول اور فعل، اس کا سجدہ اور رکوع، اس کا عبادت اور قیام، اس کا زہد اور ورع، اس کا روزہ اور زکوٰۃ، اس کا حج اور عمرہ، سب کچھ تھا اپنے محبوب کی رضا کے لیے، محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اسے پانے کے لیے، اس کے جلوے کو آشکار دیکھنے کے لیے۔ ارے جو محبوب کی محبت میں سرگرداں رہا، ہجر نے جسے بے تاب رکھا، جسے مضطرب رکھا، اسے جب موت
ہوتی ہے اس کی موت موت نہیں ہوتی، اس کی موت وصال بنتی ہے، اور جس کی موت وصال بنتی ہے اسی کا پھر عرس منایا جاتا۔ عرس کا معنی ہے شادی، اس لیے ہر ایک کی موت پر عرس نہیں ہوتا، عرس بھی اسی کا ہوتا ہے جس کی موت کو زبان خلق وصال کہہ رہی ہوتی ہے۔ زبان خلق کہہ رہی تھی وصال ہوا، وہ زبان خلق کہہ رہی تھی وصال ہوا۔ وصال کا معنی ہے محبوب کو پا لیا، محبوب سے ملاقات کر لی، تو وہ زبان خلق جس کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا وصال ہوا ہے، تو جس کا محبوب سے ملاقات اور ملاپ ہو جائے پھر شادی بھی اسی کو زیب دیتی ہے۔ عرس کا معنی ہے شادی۔ پس جو ہجر میں تڑپتا رہا، ہجر میں زندگی گزاری مگر وفا کو قائم رکھا، اسے موت آئی تو وصال بنا، جس کی موت وصال بنی پھر اسی کا زمین پر عرس منایا جاتا ہے۔ یہ نہ مال اور دولت پر منحصر ہے، نہ برادری اور قبیلے پر منحصر ہے، ورنہ تو بڑے بڑے زمینداروں کے عرس ہوتے، ورنہ تو بادشاہوں کے عرس ہوتے، ورنہ حکمرانوں کے عرس ہوتے، مگر روئے زمین پر آپ گھوم پھیر کے دیکھ لیں، زیادہ زمین والوں کے عرس نہیں بلکہ جنہوں نے جھونپڑیوں میں زندگی گزار دی عرس اکثر انہی کے منائے جا رہے ہیں۔ زیادہ مال اور دولت والوں کے عرس نہیں منائے جا رہے بلکہ عرس ان کے منائے جا رہے ہیں جن کی ظاہری زندگی فکر اور فاقہ پر تھی مگر محبوب سے وفا کر گئے، اس لیے محبوب نے انہیں صلہ عطا فرما دیا۔ اس لیے دوستو ہر ایک کا عرس نہیں ہوتا۔ اب آج ہم عرس منانے کے لیے بیٹھے، حضور شیخ الکل ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عرس مبارک صرف سالانہ نہیں ہوتا، چل پھر کے دیکھ لو، ہر مہینے 11ویں شریف کی صورت میں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جا رہا ہے، اور یہی ہر مہینے عرس منایا جانا یہی بتا رہا ہے جن کا سالانہ عرس ہے وہ پیر ہوئے، جس کا ہر مہینے عرس ہے وہ پیران پیر ہوئے۔ یہی امت کا جو عمل ہے یہی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اگر وہ بھی صرف پیر ہوتے تو پھر ان کا عرس بھی سال میں ایک بار ہوتا۔ یہ جو ہر مہینے منایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کچھ فرق ہے، اور وہ فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ دوستو وہ فرق وہیں سے پیدا ہوا جب حضور غوث العظم بغداد شریف میں اپنے منبر پر تشریف فرما تھے، آپ کو اذن ربی ہوا، مصطفیٰ کا اذن ملا، اور آپ نے حالت استغراق میں اپنی زبان پاک سے یہ کلمہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا قدمی ہی علی رقبت کل ولیشن، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ اعلان بتا گیا تھا کہ ہر کوئی پیر ہے، غوث العظم پیران پیر ہے۔ اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بھی کئی صوفیاء اور عفاں اولیاء نے لکھا کہ انہوں نے خود سے نہیں کہا۔ آج کل تو کئی لوگ ہیں اپنی خود نمائی کے لیے اپنے لیے کیا کیا ٹائٹل وضع کر لیتے، اپنے لیے نام وضع کر لیتے، میرے لیے یہ نام، یہ ٹائٹل، یہ منصب۔ یہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ آپ نے یہ بھی نہیں کہ یہ قدمی ہی علی رقبت کل ولیجن، یہ اعلان آپ ہر روز نہیں کرتے تھے، ہر مجلس میں نہیں کرتے تھے، ہر خطاب میں نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ آپ نے ایک بار ہی کہا، حالت استغراق میں کہا۔ وہ ایک بار کا کہنا اتنا بھاری تھا کہ نہ کوئی بھولا ہے نہ کوئی بھول سکے گا۔ ایک بار کا بولنا ایسا تھا کہ اسے کوئی بھلا نہیں سکا، ایک بار کا بولنا ایسا تھا کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکا، کیونکہ وہ ایک بار کا کہنا کہ قدمی ہی علی رقبت کل ولیشن، وہ جو ایک بار کا کہنا تھا وہ کہنا ان کا کہنا نہیں تھا، وہ زبان ان کی تھی، کہلوا کوئی اور رہا تھا۔ اس لیے اس کہنے میں اتنا دم ہے کہ سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، مگر حضور غوث العظم کی آواز بھی پہنچتی ہے، آپ گردن مبارک بھی جھکاتے ہیں
اور فرماتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں کہ اے عبد القادر، آپ کا قدم مبارک غریب نواز کی گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر ہے، میری پپلیوں پر ہے، ہم محبت سے آپ کی خاک کو بھی سرما سمجھتے ہیں۔ یہ اعلان جہاں سے آیا تھا اس کی تاثیر یہی بنتی تھی کہ ہر ولی نے حضور غوث العظم کے سامنے سر جھکایا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کئی ایسی مناسبات حاصل ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کا قدم قدم نبوی پر تھا، قدم نبوت پر تھا، اور وہیں سے آپ کو یہ شان عظمت اور دوام ملا ہے۔ اور وہ یوں کہ دیکھیے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو انبیاء گزرے، آپ کو اللہ نے بھیجا سب سے آخر میں، لیکن شان اور مقام یہ ہے کہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ آئے بعد میں، مگر اپنے سے پہلے مبعوث ہونے والوں سے بھی افضل اور اعلیٰ یہ شان ہے، امام الانبیاء سید الرسل۔ تو اسی شان کی نسبت، اس کا فیض، اس کا پرتو حضور غوث العظم کو یوں ملا کہ آپ آئے تو 5ویں صدی ہجری کے اندر، لیکن امت محمدی میں جو اولیاء آپ سے پہلے گزر گئے تھے آپ ان کے بھی امام ہوئے، اپنے سے بعد میں آنے والوں کے بھی امام ہوئے۔ یہ نسبت محمدی کا فیض تھا، اپنے سے پہلے گزر جانے والوں کا بھی امام ہو جانا۔ پھر دوسرا یہ نسبت آپ کو ملتی ہے، وہ یہ نسبت ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ آپ کی بشارت پر مامور تھے، ان پر لازم تھا کہ حضور کے آنے کی خبر دیں، آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دیں۔ اور یہی فیض حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ملا کہ آپ کے بھی ظہور سے پہلے، ولادت سے پہلے کئی اولیاء اور صالحین نے آپ کے آنے کی خبر دی، آپ کی بشارت کی خبر دی، حتیٰ کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو براہ راست فیض ملا حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر بھی دی، آپ کی شان اور عظمت کو بھی بیان کیا، حتیٰ کہ اپنے ایک مرید خاص کو ایک مسلح عطا فرمایا کہ اس نسل در نسل اس کا اہتمام کرتے رہنا تاکہ میرا یہ تحفہ شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچ جائے۔ اور وہ پہنچا۔ اور اسی طرح حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دن منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے حالت مکاشفہ کے اندر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقام قرب میں کیا اس وقت کوئی اور بھی ہے جو مجھ سے آگے ہو، اس کے قرب میں کوئی اور ہے جو مجھ سے آگے ہو۔ تو آپ نے غور کیا، غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، میرے سے آگے کوئی نہیں، اللہ نے جو قرب کا مقام، اپنی معرفت کا مقام مجھے عطا فرمایا ہے اس تک اور ابھی تک کوئی نہیں پہنچا۔ بس آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں منبر پر برسر منبر یہ اعلان کر دوں کہ مجھ سے آگے کوئی نہیں۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ ان پر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جلوہ گر ہو گئی، آپ کی روح ان کے سامنے جلوہ گر ہو گئی، آپ کی روح مبارک نے اپنا جلوہ دکھایا۔ اور حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غش کھا کر گر پڑتے ہیں، پھر حالت بے ہوشی میں رہتے ہیں، پھر جب ہوش آتا ہے تو فرماتے ہیں لوگوں سنو، میرے بعد عبد القادر آنے والا ہے، عبد القادر آنے والا ہے، عبد القادر آنے والا ہے۔ انہیں یہ عذر ہوگا کہ اپنے سے پہلوں سے بھی افضل ہوں گے، بعد والوں سے بھی افضل ہوں گے، اولیاء امت محمدی کے اندر وہ سرتاج ہوں گے، وہ دستگیر ہوں گے، وہ شہباز لامکانی ہوں گے، اور انہیں یہ عذر ہوگا کہ وہ کہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور ہر ولی ان کے سامنے اپنی گردن جھکائے گا۔ گویا اس لیے دوستان محترم، یہاں تک تو گفتگو کا مرکز اور محور یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حضور غوث العظم کی مناسبات کیا کیا ہیں۔
تو آپ کی مناسبات اسی طرح کثیرہ ہیں، گنتے چلے جائیں تو شمار نہیں، حد نہیں، مگر اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ مقام جو پا کر آئے تھے بس اسی پہ زندگی گزار دی. نہیں، جو پا کر آئے تھے وہ ابتدا تھی. دنیا میں آنے کے بعد اس مقام کو ثابت کیا ہے کہ یہ مقام ایسے نہیں ملا، ہم اس کے اہل تھے. وہ ثابت کیسے ہوا؟ وہ مجاہدہ سے ثابت ہوا، وہ ریاضت سے ثابت ہوا، وہ عبادت اور بندگی سے ثابت ہوا، وہ آپ کی نماز روزے تقوی سے، آپ کے علم سے اور فاقوں سے ظاہر ہوا کہ ہاں آؤ دیکھو اللہ جسے مقام عطا فرماتا ہے مقام تو دے کر بھیجتا ہے، مگر یہ نہ سمجھنا جنہیں مقام مل گئے معلوم نہیں وہ اس مقام کے اہل بھی تھے کہ نہیں. اس لیے اللہ نے بڑی بڑی ہستیوں کو ایسے ایسے حالات سے گزارا کہ حالات ہی گواہی دینے والے بن جائیں کہ آؤ دیکھو اگر یہ اہل نہیں تھے تو اور کون اہل ہو سکتا ہے. ورنہ تو کربلا بپا نہ ہوتا. یہ کربلا جو بپا ہوا مختار کل کا نواسا ہو، شیر خدا کا شہزادہ ہو، فاطمہ کا دودھ ان کے خون میں ہو، کیا کوئی کرامت نہیں دکھا سکتے تھے؟ مگر کربلا کرامتوں کا مقام نہ تھا، آزمائشوں کا مقام تھا، امتحان کا مقام تھا. اللہ جسے مقام عطا کرتا ہے دنیا میں ایسے حالات پیدا کر کے دکھاتا ہے. آؤ دیکھو تو صحیح، ذرا حسین کے پایا استقلال میں کوئی لغزش آئی ہے؟ ذرا حسین کے صبر میں کوئی کمی آئی ہے؟ حسین کی قربانی میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تو جس کی قربانی با کمال ہے، جس کا صبر با کمال ہے، جس کی ذات با کمال ہے، جس کا علم اور حلم با کمال ہے، آؤ یہ شان اور مرتبے انہیں ضرور دیے گئے، عالم ارواح سے دیے گئے، مگر یہ نہ سمجھنا یہ مرتبے انہیں خیرات میں ملے. انہیں مرتبے اس لیے ملے کہ ان کے اہل تھے. اس لیے اولیاء اور صالحین دنیا میں آ کر جو مادرزاد ولی ہوئے وہ ولی تو بن کر آئے، لیکن آ کر انہوں نے اپنی ریاضت، مجاہدہ اور عبادت سے ثابت کیا کہ جو مقام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہم اس مقام کے اہل. اب ایک بات کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کا ابتدان تذکرہ کرنے کے بعد جس مضمون کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. اللہ تک پہنچنا، اللہ کو پا لینا، محبوب کو حاصل کر لینا، اس کی رضا کو پا لینا، یہ منزل ایسے نہیں ملتی، یہ سفر ایسے نہیں طے ہوتا. اس میں کسی کا دامن پکڑنا پڑتا ہے. کوئی ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑ کر محبوب کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے. اب وہ کیسے ہوتا ہے اس تصور کے لیے میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے اپنے خطبے کے اندر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے کیا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ ماں باپ سے پاک ہے. وہ قبلہ پانی کو چھوڑے، یہ تو ذکر ہی کربلا والوں کا ہے، بعد میں پی لیں گے، خیر ہے. توجہ تقسیم نہیں کرنی، توجہ ذکر کی طرف رکھیں. یہ حضرت نے نعت پڑھی، کتنی خوبصورت بات کی کہ جس ذکر اور محفل میں بیٹھے ہوں تو خالی جسم وہاں نہیں ہونا چاہیے. جسم کا وہاں ہونا فائدہ ہے، ثواب ہے، پر روح کی لذت تب ہے جب دل بھی حاضر ہو، جگر بھی حاضر ہو، روح بھی حاضر ہو. تو پھر اس حضوری سے حضوری ملتی ہے، اور اس حضوری کو حاضری کہتے ہیں. یہ تو جسم کو کسی جگہ لا کے بٹھانا یہ حاضری نہیں ہوتی، یہ حاضری کا بہانہ ہوتا ہے. یہ دروازہ کھلتا ہے حاضری کا، اس لیے حاضری تو دل کے ساتھ ہے، حاضری روح کے ساتھ ہے. تو اس لیے توجہ اور دھیان سارا اس طرف رکھیے. تو میں بات عرض کر رہا ہوں قل هو اللہ احد. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ. کون؟ وہ کون؟ لفظ استعمال ہوا ہوگا، وہ بری تعالیٰ. وہ تو اسے کہتے ہیں جو غائب ہو، حاضر کو تو وہ نہیں کہتے. اب یہ
ڈاکٹر ایوب صاحب کہیں گے یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، لیکن کسی کو دعوت دی ہوگی وہ نہیں آیا، اس کے بارے میں لفظ استعمال کریں گے وہ نہیں آیا۔ تو جو موجود ہے اسے کہتے ہیں یہ، جو موجود نہیں اسے کہتے ہیں وہ، جو حاضر ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا یہ، جو غائب ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اولاد سے پاک، وہ ماں باپ سے پاک، وہ ہمسری سے پاک۔ باری تعالیٰ تو احد ہے، یہ بات بچا، صمد ہے بچا، اولاد اور ماں باپ سے پاک ہے یہ بھی بچا، ہمسری سے پاک ہے یہ بھی بچا، پر پہلے یہ تو بتا کہ تو وہ کیسے بنا؟ تو احد ہے، ٹھیک ہے، قبول ہے، صمد ہے، قبول ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، قبول ہے، پر پہلا لفظ ہی ہمارے ذہن میں اٹک گیا ہے، یہ تو بتا کہ تو وہ کیسے ہے۔ وہ تو اسے کہتے ہیں جو، یہ تو غیابت کے لیے استعمال ہوتا ہے،